پیارے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے کو، آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزائے مقدسہ کے جمال کو لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق بیان کیا ہے، اور صحابہ کا محبوب اور مرغوب عمل تھا کہ وہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ سننا چاہتے تھے۔ یہ جو ہم نے اہتمام کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو بھی غلط کہہ دے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ وہ پیارے دوستو، صحابہ کا معمول زندگی تھا کہ وہ حضور کا میلاد پڑھا کرتے تھے۔ یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، صحابہ نے کیا میلاد منایا ہے؟ صحابہ کا معمول زندگی تھا۔ ایک روایت بیان کر کے مضمون کو آگے پڑھاؤں گا۔ صحابہ میں سب سے آخر میں 110 ہجری میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ 11 ہجری کے اوائل میں میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 100 سال بعد بھی زندہ رہے۔ حج کا موسم ہے، مسجد حرام کا سین ہے، لوگوں کا ہجوم ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو کہتے ہیں، لوگوں اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ ناز ہے نا، ناز ہے اس بات پہ کہ میں نے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ استاد ذوق نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگوں۔ تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی، زمانہ تم پہ ناز کرے گا کہ تم نے استاد ذوق سے ملاقات کی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی تازہ سخندانی۔ محمد علی حاشر صاحب میرے دادا استاد تھے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کا جو زمیندار اخبار نکلتا تھا، اس میں شاہ سرخیاں وہی لکھتے تھے۔ ان کی عمر کا آخری حصہ تھا، اور میرے استاد گرامی کہتے ہیں، میں ابتدائی ایام میں تھا، تلمذ کا شرف ملا، بہت سا علم میں نے ان سے سیکھا۔ میرے استاد گرامی کہتے ہیں، وہ کبھی بات کرتے تو بڑے اتراتے کہ میں نے اقبال سے ملاقات کی ہے، میں نے فلان سے ملاقات کی ہے۔ جس نے ذوق کو دیکھا ہو، جس نے داغ دیلوی سے ملاقات کی ہو، جس نے اقبال کی مجلسیں اختیار کی ہو، وہ تو ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو، پھر وہ اپنی قسمت پہ ناز کیوں نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ یہ سننے کی دیر تھی، لوگ بھاگ کھڑے ہو گئے۔ کوئی میلاد کی شرینی بانٹے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہاں آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بانٹنے والا آ گیا، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بانٹنے والا آ گیا، تو پھر وہ دور بھی تابعین کا ہے۔ ارد گرد جمکٹا بنا کے کھڑے ہو گئے۔ اب مسائل حج کے پوچھے ہوں گے۔ عید ہم سال میں 2 بار پڑھتے ہیں، اور مولانا صاحب کو ہر بار طریقہ بتانا پڑتا ہے، اس لیے کہ سال کے بعد جو آتی ہے، تو جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں بھی یہ اچھی طرح بات یاد ہوگی کہ وہاں ہر بندہ حج کے مسائل پوچھتا نظر آتا ہے، کیونکہ اکثر پہلی بار گئے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی دوسری یا تیسری بار بھی گیا ہے تو چونکہ سال کے بعد گیا ہے تو وہ بندہ بھی وہاں حج کے مسائل پوچھتا ہوا نظر آتا ہے، اور جس کو سمجھے کہ اس کو مسائل آتے ہیں اس کے ارد گرد جمگٹا ہی نظر آتا ہے۔
اب موسم حج ہے اور ایک ایسا شخص مل گیا ہے جس نے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ پھر صحابہ کو حج کے مسائل پوچھنے چاہیے تھے نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقوف عرفہ کیسے کیا، مزدلفہ کا قیام کیسے کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی محصر کے قریب سے کیسے گزرے، رمی جمرات کیسے کیا، آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف زیارت کیسے کیا، طواف وداع کی کیفیت کیا تھی، یہ پوچھنے چاہیے تھے۔ لیکن کیا پوچھا، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کرو۔ اگر سادے لفظ بولیں گے نا تو اس طرح کہیں گے سانو حضور دا میلاد سناؤ، حضور مل گئے ہو تو ہمیں حضور کا حلیہ بیان کرو، اگر ملے ہو تو بتاؤ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کیا۔ کہتے ہیں کانا ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو سفید رنگ کے تھے، حدیث میں ازبر اللون انور اللون کے بھی لفظ ہیں۔ حضور کا رنگ چمکدار تھا، حضور کا رنگ چمکدار تھا۔ مسلم شریف میں بات لکھی ہے، ابو داؤد میں بات لکھی ہے، مسند احمد میں بات لکھی ہے۔ ام مامد کہتی ہیں رائیتو رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایسا شخص دیکھا ہے جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ابیض کا لفظ استعمال کیا ہے، ایک تو سفید رنگ تھا، ابیض کا لفظ خاص طور پر میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دادا اپنے پوتے سے بڑا پیار کرتا ہے اور بیٹے سے زیادہ پوتے پیارے لگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑا ٹوٹ کر پیار کرتے تھے، بڑا ڈاڈا پیار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عرفی نام رکھا ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ ابیض، یا ابیض، گوری رنگت والے، یہ نام لے کر پکارتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے پاس لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا ہے اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو انہوں نے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا اور صحن حرم میں آ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت دیوار کے ساتھ لگ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت دیوار کے ساتھ لگ رہی ہے، اور ہاتھ اٹھا کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے کہا اے مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے بھی ڈال دے، اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش دے دے۔ کہتے ہیں آسمان پہ کوئی بادل نہیں تھے، لوگ جب پلٹے تو بھیگ کر واپس گھروں میں گئے۔ انہوں نے پھر آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قصیدہ لکھا تھا جو کتب میں موجود ہے، میں ان کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ میرا ابیض بھتیجا، یہ گوری رنگت والا بھتیجا، جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل برستے ہیں اور گھٹائیں آ جاتی ہیں، جو یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے، حضور آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لچاروں کا کیا حال ہوتا، غریبوں فقیروں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ جو یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے، تو ابیض کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی لفظ استعمال کیا، ایک تو سفید رنگ کے تھے، دوسرا فرمایا ملیحن، حسن نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو ملاحت عطا کی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو ملاحت عطا کی۔ کچھ حسن ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ ان کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر اپنا سب کچھ لوٹا دیتا ہے، اور حسن ملیح وہ ہوتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے،
اور محبوب جب چلے جائیں پھر بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن دیا تھا کہ جس میں ملاحت تھی۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ پیارے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، میں تو زیادہ باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں تو یہی کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورد قرآن دے پھول سارے، تیری شان جا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چو ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشش آکھے پہندہ رات دی نے اے خوش اللہ والیاں نے گل مکا دیتی، تسا ہو ڈٹھا اسا ہو ڈٹھا، نثار تیری چہل پہل پر ہزار الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔